अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकीस। 27वीं आईनी तरमीम का मुजव्वज़ा ड्राफ्ट पेश और उसके बाद कमेटी में इस पर बहस जारी। अलबत्ता एक बहस छिड़ चुकी है जब से ये मुजव्वज़ा आईनी तरमीम का पैकेज सामने आया है और इस पर शिकों पर नज़रें डाली गई हैं, तो अपोजिशन की जानिब से तो इसे मुकम्मल तौर पर रद्द कर दिया गया है और कहा है कि यह आइन पर एक हमला है, बुनियादें हिला दी गई हैं। जबकि दूसरी जानिब अगर हम वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का जिक्र करें तो जिस वक्त उन्होंने इसे बिल की सूरत में सेनेट में पेश किया, उन्होंने कहा कि इसमें 48 शिकें हैं और सिर्फ 5 ऐसे मौजू हैं जिस पर बात की जा रही है, जिसमें अगर चीदा जिक्र किया जाए तो एक आईनी अदालत का क़याम है, उससे फिर बहुत सारी शिकें उससे रिलेटेड है। इसके बाद सेनेट के हवाले से जिक्र है, यानी कि जो इलेक्शन हमने देखा था खैबर पख्तूनख्वा में अलग वक्त पर हुए थे, इस बात का जिक्र है। और दूसरा आर्टिकल 243 के अंदर जो तरामीम है उसका जिक्र है। अलबत्ता जब ये शिकें सामने आई तो सवाल उठने लगे कि आया सुप्रीम कोर्ट का मुस्तकबिल क्या होगा। फिर दूसरा जजेस के ट्रांसफ़र के हवाले से भी जो शिकें शामिल की गई हैं, जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स हैं, उस पर भी कई एतराज़ात उठाए जा रहे हैं। फिर इस्तिस्ना का मामला भी सामने आया जिसमें आला ओहदों पर फायज सरकार के मुलाजिम को लाइफ टाइम इस्तिस्ना का जिक्र किया गया। गो कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की जानिब से आज़रबाईजान से वापसी के विज़िट पर उन्होंने अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर यह कहा है कि जो मुश्तरका कमेटी का इजलास था जिसमें यह शिक वज़ीर आज़म के इस्तिस्ना के लिए भी पेश की गई, उन्होंने सेनेटर्स का शुक्रिया ज़रूर अदा किया, लेकिन ताहम उनका यह कहना था कि वज़ीर आज़म एक इलेक्टेड नुमाइंदा है और उसे इस इस्तिस्ना हासिल नहीं होनी चाहिए, वो अकाउंटेबिलिटी के लिए तैयार है, लिहाजा इस शिक को फौरी तौर पर निकाल दिया जाए क्योंकि इससे काबीना की भी अप्रूवल शामिल नहीं थी। बहरहाल आज इसी हवाले से हम बात करेंगे माहिर कानून से। हमारे साथ इस वक्त हैं अशतर औसाफ साहब, साबिक अटॉर्नी जनरल हैं, और उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं बैरिस्टर सलाउद्दीन अहमद, सीनियर लॉयर हैं। दोनों से हम बात करेंगे कि आईनी अदालतों का क़याम, सुप्रीम कोर्ट का मुस्तकबिल क्या होगा और आला ओहदों पर फायज सरकार की जो ताहयात इस्तिस्ना है, फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की इंटेंट इसमें क्या है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अशतर औसाफ साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगी। विल डायरेक्टली कम टू द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। सबसे ज़्यादा सवाल जो इस वक्त उठाया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट, जिसको हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहा करते थे, जिसके चीफ जस्टिस को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहा करते थे, अब उसका मुस्तकबिल क्या होगा, वो किस नौयत के केसेस सुप्रीम कोर्ट में जाया करेंगे और क्या उसके जो इख्तियारात हैं वो इंतहाई महदूद कर दिए गए हैं। देखिए, बात यह है कि ये इर्तिका का जो सारा सिलसिला है, इसको आप फेडरल कोर्ट और उसके बाद ये सारे सिलसिले बढ़ते चले गए, सुप्रीम कोर्ट बन गया, सुप्रीम कोर्ट से फिर आपके यहाँ सारी ये जो आपका सुप्रीम कोर्ट है और जो हाई कोर्ट है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स ही हैं। ये पहले जो थे ये कुछ चार्टर से बने थे, कुछ जो है वो स्टैट्यूट के जरिए बने गए थे, लेकिन जब 73 का कॉन्स्टिट्यूशन रहा, 62 के कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये आईनी ही अदालतें थी। ठीक। अब आईनी अदालतें जो है उनको कुछ और नाम देना शायद मुनासिब भी नहीं है, क्योंकि ये आईन ही की तश्कील की हुई, आईन ही की बनाई गई है। अब सवाल जो है, जो बुनियादी सवाल जो इस वक्त हर जगह बाज गश्त कर रहा है और हर कोई उसके ऊपर बात कर रहा है, वो ये कि इनके इख्तियारात क्या हैं। अब जब हम आइन की लेजिस्लेटिव जो लिस्ट है उसके अंदर देखते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक कहा गया है कि आप कानून साजी कर सकते हैं बशर्त इसके कि उससे सुप्रीम कोर्ट के जो इख्तियारात हैं वो कम ना हो, बढ़ाने के लिए आप कर सकते हैं। और आपने देखा कि बहुत सारे स्टैट्यूट्स में, बहुत सारे कवानीन में सुप्रीम कोर्ट को एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन दे दी गई। तो सुप्रीम कोर्ट की एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन भी है और आइन में सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन जो है वो ये भी है कि वो वफाक और सूबों के दरमियान में कोई मामला चले तो उसके अंदर वो अपना दे सकते हैं वर्डिक्ट, अपना ओपिनियन दे सकते हैं। इसी तरह सदर मुमलिकत उनसे रेफरेंस पे कोई सवाल पूछ सकते हैं और फिर उसकी एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन है और वो अपीलें लाए करती हैं फ्रॉम सर्विसेज ट्राइब्यूनल, वो अपीलें लाए करती हैं फ्रॉम द हाई कोर्ट्स और कुछ और मामलात में, मसलन जहाँ जहाँ पे भी फेडरल कवानीन के अंदर आप कर सकें। बट सवाल बुनियादी क्या होगा? सवाल बुनियादी ये है कि क्या
آئین کے اندر ترامیم جو ہیں وہ لیجسلیٹو لسٹ کی مرہون ملت ہے. دیٹ از اے کوشچن وچ ول بی لکڈ انٹو. اوکے. اور اب جو ترامیم جو مجوزہ ہیں اس پہ تو جب ڈیبیٹ ہوگی تو پتہ چلے گا کہ کیا انٹینٹ ہے اور کیا آبجیکٹو ہے اور کیسے آپ اس کو اچیو کرنا چاہتے ہیں. اس وقت جو میں دیکھ رہا ہوں وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے ایک نئی کورٹ کا انعقاد کر دیا جس کا نام آپ نے دے دیا فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ. ٹھیک ہے. کیا سپریم کورٹ کانسٹیٹیوشنل کورٹ نہیں ہے؟ ہاؤ ڈو یو ڈسٹنگوش بٹوین دوز ٹو؟ میرے ذہن میں جو خاکہ تھا اور جو اس کے بارے میں 12 14 15 سالوں سے بات کر رہا ہوں وہ ہے کہ ہمارے ہاں فیڈرل قوانین ہیں اور ہمارے ہاں پروونشل قوانین ہیں. تو جو فیڈرل قوانین ہے اس کی ہم نے عدالتیں بنائی ہوئی ہیں جو ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ ہیں مثلاً وہ ہیں آپ کی بینکنگ کورٹس ہیں, وہ آپ کی جو ہے انکم ٹیکس ٹرائیبیونلز ہیں, کسٹمز ٹرائیبیونلز ہیں, اس طرح کے اور بہت سارے ہیں. صحیح. تو وہاں سے اپیلیں جو ہیں وہ بجائے پروونشل ہائی کورٹس کے جانے کے وہ جانی چاہیے ایک فیڈرل ہائی کورٹ کے اندر جس کی ایک بنیادی بات ہو اور ساتھ میں ذیلی جو ہے اس کے بینچز بن جائے ان ڈفرینٹ پروونسز. بٹ وہ بات جو ہے میرے خیال ہے اس کی پذیرائی کوئی ہوئی نہیں کبھی بھی اور ابھی بھی نہیں ہو رہی. تو یہ تھا ایک طریقہ کہ آپ دو مختلف سٹریمز کو چلنے دیں اور ان کے جو ڈومین ہے وہ آپس میں نہ کنفلکٹ کریں گے نہ اس کے اندر کوئی سلسلہ ہوگا. اور پروونشل ہائی کورٹس کے اندر جوڈیشل ریویو جو ہے آف پروونشل لاز وہ چلتا رہے اور فیڈرل لاز کا اور فیڈرل ایگزیکٹو ایکشن کا جوڈیشل ریویو جو ہے وہ اس کورٹ میں چلا جائے. اب دیکھیے یہ معاملات جو چلیں گے اس سے اس کی جو پریکٹیکل جو چیز میں دیکھ رہا ہوں وہ یہ کہ اگر آپ کا منشا یہ ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے نا تیزی سے فیصلے ہوں ان کیسز کے جو کہ آئینی اہمیت کے یا آئین کی تشریح کے ہیں تو وہاں پہ تو میرا خیال ہے ایک باٹل نیک بن جائے گا بیکاز وہاں پہ صرف چنیدہ جج ہوں گے اور آپ کی 5 ہائی کورٹس ہیں وہاں سے معاملات آئیں گے. تو ویل ہیو ٹو سی آل. تو اس کا مطلب میں یہ اخذ کروں کہ ابھی آپ بھی مطمئن نہیں ہیں کہ سپریم کورٹ کی ایسا لگتا ہے کہ اختیارات محدود کیے جا رہے ہیں اور سمجھ میں نہیں آ رہا کہ سپریم کورٹ کا پھر مستقبل ہوگا کیا؟ جی میں جو اس وقت جو حیث ہے اس سے میں بالکل یکسر جو ہے میں اسے ایگری نہیں کرتا. جو مقصد آپ کا ہے وہ شاید اس سے حل ہو نہیں سکے گا. اور یہی بات میں نے جب 26ویں ترمیم آئی تھی تو اس وقت بھی میں نے آپ ہی کے پروگرام پہ شاید کی یا صحیح بالکل درست فرمایا. اشتر اوصاف صاحب I'm coming back to you. I would like opening comments from Barrister Salahuddin also کیونکہ آپ نے آئینی عدالت کے قیام میں اور بھی یہ کنفیوژن بہت رہے گی جیسے آپ نے فرمایا. بیرسٹر صلاح الدین صاحب آپ کے اوپننگ کامنٹ سے زیادہ میں چاہوں گی کہ جو چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں کہ ایک آئینی عدالت کا قیام ہے اور اس میں جو اب مجوزہ شکوں میں یہ لکھنا کہ پریزیڈنٹ کی پرائم منسٹر سے کنسلٹیشن کے بعد چیف جسٹس آف دا فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو ہے وہ تعینات کیے جائیں گے پھر وہ سپریم کورٹ سے جج صاحبان کو سنیں گے وچ مینز کہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ول بی ہینڈ پکڈ بائی دی ایگزیکٹو اور اس میں پھر انڈیپینڈنس آف جوڈیشری جو ہے وہ کہاں چلی جاتی ہے؟ دیکھیں اس میں جو اشتر اوصاف صاحب ہمارے سینئر ہیں اور ان کی جو کوشش ہے وہ یہ ہے کہ اس پروپوزل کو کیونکہ انہوں نے اپنے بھی جو آئیڈیاز دیے وہ جینوئن اگر نیت یہ ہو کہ آپ ریفارم کریں جوڈیشل سسٹم کو تو پھر ان آئیڈیاز پہ بحث ہو سکتی ہے بیک اینڈ فورتھ چاہے فیڈرل کورٹس کو اور پروونشل کورٹس کو الگ کیا جائے یا نچلی سطح پہ جو عدالتیں ہیں اس میں اہم ریفارمز کی ضرورت ہے وغیرہ ان چیزوں پہ بحث ہو سکتی ہے. مگر میں سمجھتا ہوں نہ 26ویں ترمیم کی نہ 27ویں ترمیم کی کسی قسم کے اصلاحات سے کوئی تعلق نہیں تھا. ایک سیدھا مقصد تھا. 26ویں ترمیم میں ایک سٹیپ لیا گیا اب 27ویں ترمیم میں اس سے مزید سٹیپ لیا گیا ہے. سٹیپ یہ ہے جہاں تک عدالتوں کا سوال ہے ایک وفاقی آئینی عدالت بنائی جا رہی ہے. اس میں کتنے ججز ہوں گے وہ صدر پاکستان طے کریں گے.
اس میں ججز کی تعیناتی کیسے ہوگی. شروع میں تو کم سے کم جو پہلے ججز ہوں گے اس عدالت کے ان کو وزیر اعظم صاحب سلیکٹ کریں گے. جی وہ جج صاحبان جو ہیں وہ سرونگ ججز بھی ہو سکتے ہیں, سپریم کورٹ سے لیے جا سکتے ہیں یا ہائی کورٹ سے بھی لیے جا سکتے ہیں, وہ ریٹائرڈ ججز بھی ہو سکتے ہیں اور وہ وکلا بھی ہو سکتے ہیں. تو وزیر اعظم صاحب اب لیٹ سے 7 یا 9 آدمی ایسے سلیکٹ کریں گے سرونگ اور ریٹائرڈ ججز میں سے اور وکیلوں میں سے, جو وزیر اعظم صاحب کے منظور نظر ہوں گے. وہ جو ہے وہ آپ کی پہلی وفاقی جو آئینی عدالت ہے وہ فارم کریں گے. اس کے بعد ان کے جو فیصلے ہوں گے وہ انصاف کے معیار پہ پورا اتریں گے یا نہیں اتریں گے. آپ نے آلریڈی 1 سال میں آئینی بینچ کی جبکہ آئینی بینچ میں سرونگ سپریم کورٹ کے ججز تھے, اس میں مگر سلیکشن جو تھی اس میں بیسکلی حکومت کی مرضی سے ہوئی تھی. تو آپ نے یہ دیکھا کہ آئینی بینچ نے ایک میجر کیس بھی حکومت کے خلاف نہیں کیا. اب نیچرلی اب تو وہ یہ جب ڈائریکٹ وزیر اعظم صاحب سلیکٹ کر رہے ہوں گے تو میں سمجھتا ہوں وہ 1% بھی کیسز نہیں ہوں گے حکومت کے خلاف. تو وہ جو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری جو تھی اور سیپریشن آف پاورز جو تھی, جو آپ کے آئین کا ایک بنیادی پلر تھا, وہ ایک پلر آپ نے ڈسٹروائے کر دیا. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو چیز انہوں نے کی ہے جو بہت اہم ہے, 2 اور چیزیں. ایک انہوں نے یہ کیا ہے کہ اشرف صاحب نے بھی فرمایا کہ ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ جو ہیں وہ آئینی عدالتیں ہیں. فار آل پریکٹیکل پرپسز ان کو آئینی عدالتیں اب نہیں رہیں گی, کیونکہ اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ کسی بھی آئینی درخواست یعنی آرٹیکل 199 کی پٹیشنز جو ہوتی تھی وہ ہائی کورٹ میں ہر قسم کی ریٹ پٹیشن جو ہے وہ آرٹیکل 199 میں ہوتی ہے. اس کی ان تمام پٹیشنز کی جو اپیلز ہیں وہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں جائے گی, وہ سپریم کورٹ نہیں سن سکتی. سپریم کورٹ البتہ 2 قسم کی آئینی درخواستیں سن سکتی ہے, ایک فیملی کیسز سن سکتی ہے اور ایک رینٹ کے مقدمات سن سکتی ہے. تو پھر یہ مذاق بھی کرنے کی شاید ضرورت نہیں تھی, آپ ختم کر دیتے, سپریم کورٹ ایک بار ابولش کر دیتے. کوئی آپ کے پاس اپنا ماشاءاللہ آپ کو 25 لاکھ روپے تنخواہیں بھی دیتے ہیں, ایک عالی شان بلڈنگ بھی ہے, تو رینٹ مقدمات اور فیملی کے کیسز ڈیسائیڈ کرنے کے لیے کوئی دنیا بھر میں کوئی سپریم کورٹ تو نہیں ہوتی, تو ختم کر دیتے. چیف جسٹس آف پاکستان کا ویسے ہی عہدہ ختم کر دیا ہے. یہ بھی جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کا ایک اعزاز ہوگا کہ وہ پاکستان کے آخری چیف جسٹس رہے ہیں. بارسٹر صلاح الدین صاحب، یا وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے.